یہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں۔ ربیع الاول کا مہینے کا آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جلوس نکالیں اور وہ کریں، نہیں، بلکہ ربیع الاول کا مہینہ اس لیے آ رہا ہے، ہمیں یاد دہانی کے لیے آ رہا ہے تاکہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائے، ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو جائے، ہمارے زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزرے۔ اس لیے آ رہا ہے، ہمیں یاد دہانی کے لیے آ رہا ہے تاکہ ہمارا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائے۔ اس کی یاد دہانی ہے، اس کی یاد دہانی ہے تاکہ ربیع الاول میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چند صحابہ ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، اے عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور اخلاق ہمارے لیے بیان کرو، ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو بیان کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے وہ قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو بھی بیان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب، آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے آپ کے لیے، اور آپ کے اوپر احسان کوئی نہیں ہے، احسان نہیں ہے آپ کے اوپر کہ ہم اتنا اجر آپ کو دے رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں۔ ایک مزدور کسی کی مزدوری کرتا ہے نا، اگر وہ مالک اس کو 500 روپے اوپر دے دے، کہتا ہے یہ میں تیری اپنی طرف سے تمہیں دے رہا ہوں، میرا احسان ہے تمہاری اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا فرمائے، یہ آپ کے اوپر احسان نہیں ہے بلکہ آپ کا جو اجر ہے وہ ہمیشہ تک رہے گا۔ اور آگے فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، اعمال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ قرآن میں بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات یہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاملات کرتے تھے، اجنبی کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے، صحابہ تو اپنے ہیں۔